بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں مدرسہ امداد الاسلام قصبہ لنڈورہ میں مدرسے کے نظام کے تحت ہردوار ضلع کے حج کے جانے والے حاجیوں کو بلا کر حج کے کچھ ضروری طریقے اور مسائل سمجھائے گئے ہیں اور حج کا اور عمرے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے استاد حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ احرام باندھنے کا طریقہ، پھر عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، طواف کا طریقہ سب کچھ کر کے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حاجیوں کے لیے آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ اس کا مسئلہ مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ جہاز میں اگر پانی مل جائے وضو کریں آسانی سے، اور جہاز کے عملے کی ہدایت کے مطابق چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کریں۔ نمازوں کے اوقات میں جہاز کے اندر زیادہ حرکت چلنے پھرنے کی نہ کریں، اس سے جہاز کا عملہ بھی منع کرتا ہے۔ اور اگر پانی میسر ہو تو ٹھیک، نہ میسر ہو اور تیمم کا بھی وہاں کوئی طریقہ، تیمم بھی کرنا وہاں آسان نہیں، کیونکہ تیمم ایسی چیز پر ہوتا ہے جو آگ میں نہ جلے نہ پنگھلے، تو نہ وضو کر سکتے ہیں کیونکہ پانی نہیں، نہ تیمم کی کوئی چیز ہے، تو بغیر تیمم کے بغیر وضو کے ہی نماز ادا کر لیں۔ اگر نماز ادا کرنے کی جگہ ہے تو وہاں ادا کر لیں، ورنہ اشارے سے اپنی کرسی پر ہی نماز ادا کر لیں اور پھر اس نماز کو بعد میں لوٹا لیں، تو نماز کے قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اصل میں یہاں کے حاجی زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، تو حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر ایک دم شکر واجب ہوتا ہے، جسے حج کی قربانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ حج کی قربانی ہے، دم شکر ہے، وہ مال کی قربانی نہیں ہے۔ مال کی قربانی یہ ہے جو ساری دنیا میں کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے جو حاجی مکہ مکرمہ چلے گئے اور مینا جانے سے پہلے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مکے میں ٹھہر گئے اور ان کے پاس وہاں پیسہ بھی ہے اور 15 دن وہ ٹھہر چکے ہیں، بعد میں مینا جا رہے ہیں، تو وہ مقیم ہو گئے، مسافر نہیں رہے۔ ان پر یہ مال والی قربانی کرنا بھی واجب ہو گیا۔ اس مال والی قربانی کو بھی چاہے وہیں کرا دیں، وہاں مہنگی ہوتی ہے اور زیادہ تر دوسرے کے ہاتھ سے ہوتی ہے، اور چاہے مال والی قربانی اپنے گھر کرا دیں، یہاں سستی بھی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے یہاں کے حاجی مکے میں گئے اور ابھی 15 دن نہیں ٹھہرے تھے کہ ان کو مینا لے جایا گیا، تو مینا جانے سے پہلے مکے میں 15 دن نہیں ٹھہرے تو وہ مسافر ہیں، اور مسافر پر یہ مال والی قربانی واجب نہیں، اور حج تمتع حج قران والی قربانی وہ دم شکر ہے، وہ تو کرنی ہی پڑے گی، تو مال والی قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے۔ جی، احرام کی حالت میں ایک ہاتھ کے کم سے کم ناخن کاٹ لینا، مونچھ کاٹ لینا، سر کے چوتھائی بال کاٹ لینا، یہ مسئلہ بھی وہی سفر کا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کے حاجی یا اتنی دور کے رہنے والے جو سفر شرعی کہلاتا ہے، اگر مینا جانے سے پہلے مکے میں 15 دن ٹھہر گئے تو وہ مقیم ہو گئے، ان کو نماز قصر نہیں کرنی، ہر جگہ پوری ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر وہ مسافر ہیں، 15 دن نہیں ٹھہرے تھے کہ ان کو مینا جانا ہے، تو پھر وہ مسافر ہیں، ان کی نماز قصر رہے گی جب تک ایک شہر میں
مکہ مکرمہ میں یا کسی بھی ایک شہر ایک مقام پر 15 دن کے ارادے سے نہ ٹھہریں تو پھر وہ مسافر ہی رہیں گے۔ مدینہ میں جب حاجی جاتے ہیں اس پر مفتیان کرام علماء دین بہت زیادہ تشویش میں ہیں اور اس پر بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے طواف نماز کی طرح بتایا گیا ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرتے ہوئے فوٹو ویڈیو بنانا یہ بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روضے پر حاضری ہو تو جس موری پر محمد الرسول اللہ لکھا ہے وہاں ہم کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور دوسری موری پر سیدنا ابو بکر نام لکھا ہے، وہاں ان پڑھ آدمی کے لیے آسان یہ ہے کہ وہاں یوں کہہ دے السلام علیکم یا حضرت ابو بکر، اور تیسری موری پر حضرت عمر کا نام لکھا ہے، وہاں کہہ دے السلام علیکم یا حضرت عمر، یہ آسان ہے، ورنہ اصل تو ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور دوسری موری پر ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اور تیسری پر ہے السلام علیکم یا خلیفتی رسول اللہ۔ آپ تمام حاجی سے کیا اختلاف کریں گے کیونکہ حج کے پہلے جو جہاز ہے وہ 19 تاریخ کو اڑ رہا ہے؟ جی ہم سب لوگوں کی تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سفر کو آسان بھی کرے، قبول بھی فرمائے، اور حجاج کرام اس سفر کو مبارک سے مبارک بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے سفر میں اور وہاں پر قیام کی حالت میں اور مقامات مقدسہ پر اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور ساری دنیا اور عالم اسلام کے لیے، اور جہاں جہاں پر